بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قبر کا عذاب برحق ہے، اس کو وہی نہیں مانتا جو گمراہ ہے، اس لیے کہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ابو عبداللہ سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے بارے میں صحیح حدیثیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ حدیثیں اعلیٰ درجہ کی سندوں سے ثابت ہیں۔ ان کا ماننا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ایسی صحیح حدیثوں کو بھی ٹھکرا دیں گے تو اللہ پاک کے حکم کو ٹھکرا دیں گے، اس لیے کہ اس کا حکم ہے کہ رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو۔ امام احمد فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کیا عذاب قبر برحق ہے؟ تو ابو عبداللہ نے فرمایا ہاں برحق ہے، ہمارا عذاب قبر پر، منکر نکیر پر اور سوال قبر پر ایمان ہے۔ ناظرین اکرام، قبر کے عذاب اور ہر میت کو قبر کے ایک دفعہ دبوچنے کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے لوگ واپس ہوتے ہیں تو اس مردے کی روح بدن کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، اور مردہ دفن کرنے والے لوگوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، اور اگر وہ میت کسی نیک انسان کی ہو تو اس کو سرہانے سے نماز، دائیں سے روزہ، بائیں سے زکوٰۃ اور پاؤں کی طرف سے دیگر نیک اعمال گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس انسان کے پاس دو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ اگر وہ دو فرشتے سرہانے سے آتے ہیں تو نماز نہیں آنے دیتی، اگر پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو نیک اعمال نہیں آنے دیتے، دائیں سے آتے ہیں تو روزہ نہیں آنے دیتا، اور اگر بائیں سے آتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں آنے دیتی۔ پھر وہ فرشتے اس انسان کو اٹھ کر بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور اسے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج ڈوب رہا ہے۔ منکر نکیر اس سے کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے کچھ سوالات کرنے آئے ہیں۔ مردہ کہتا ہے میری نماز کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ جواب ملتا ہے نماز تو پڑھ ہی لوگے، پہلے ہمارے سوالات کے جوابات دے لو۔ فرشتے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ مردہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ یہ کہتا ہے میرا دین دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارے اندر جس شخص کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ مردہ کہتا ہے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے پاس سے سچا دین لے کر تشریف لائے تھے۔ اس پر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اسی عقیدے پر تم زندہ رہے، اسی پر فوت ہوئے اور انشاءاللہ اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔ پھر جنت کا دروازہ کھول کر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت بھی اور اللہ نے تمہارے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ بھی سب تمہارے لیے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ دیکھ کر اس کی مسرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ اور روشن کر دی جاتی ہے، جسم مٹی میں ملا دیا جاتا ہے جس سے ابتدا ہوئی تھی، اور روح پاکیزہ روحوں میں ٹھہرا دی جاتی ہے جن کے ساتھ یہ بھی جنت کے پھل کھاتی پیتی ہے۔ ناظرین اکرام، کافر کی میت جب دفنائی جاتی ہے تو قبر اس کو پہلی دفعہ جب دبوچتی ہے اور اپنی آغوش کا احساس دلاتی ہے تو اس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف نکل آتی ہیں، اور قبر اس کے لیے اتنی تنگ و تاریک ہو جاتی ہے جیسے زمین میں ہلکی سی دراڑ پڑی ہوتی ہے، اور منکر نکیر جب اس سے سوالات پوچھتے ہیں تو یہ کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو وہ فرشتے لوہے کے ہتھوڑے کافر کی پیشانی پر مارتے ہیں اور وہ چیختا ہے تو اس کی چیخ جن و انسان کے علاوہ سب سنتے ہیں، اور صحیحین میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں
عذاب ہوتا ہے جسے انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، قبر کے دبوچنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان کی وفات پر فرمایا کہ یہ وہ ہیں جن کی وفات پر عرش حرکت میں آ گیا تھا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تھے اور 70,000 فرشتوں نے ان کے لیے گواہی دی تھی، لیکن قبر نے انہیں بھی ایک دفعہ دبوچا اور پھر چھوڑ دیا، اور آپ نے فرمایا قبر ہر انسان کو ضرور دبوچتی ہے، اگر اس سے نجات پاتے تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نجات پاتے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی صاحبزادی کو دفن فرمایا تو ان کی قبر کے پاس بیٹھ گئے، آپ کے چہرے سے آثار ملال ظاہر تھے، پھر وہاں سے چلتے ہوئے صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا مجھے اپنی بچی، ان کی کمزوری اور عذاب قبر یاد آ گیا تھا۔ اسی لیے صحیح احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں آخری تشہد سے فارغ ہو تو 4 باتوں سے اللہ کی پناہ مانگے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، موت و حیات کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ موت کو بھی موت کب اور کیسے آئے گی تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔